آج کیوں وہ ایک مہینے کا جنوری کا وہ آیا کہ فیملی لگنے کا فون اچھا تو اس کا میں اچھے بیٹھے ہیں تو بنا کے بھیج دیتے فراز صاحب ادھر وہی کمال مہارت چیک کرو عمر بھائی آپ سے ادھر ٹیبل اور چیئر الگ لوگ یار آپ کا ویسے بھی یہاں پہ کیا کام ہے پنجابی چینل ہے اردو میں پریس کانفرنس میں جاؤ آپ کا تو سر بیٹھے پی ایس او کا کی کام ہے کال بار بار آگے کرنے کوئی انٹرویو نہیں سمجھ رہے ایک سیکنڈ لیڈر یہ کہڑی موٹر سائیکل کے نال ہیلمٹ بھی ملے نا انہوں نے بہت موٹر سائیکل کے نٹ بھی کٹنے نے دونوں جنے بہت سیانے آدمی دونوں جنے سر انشاءاللہ کام بھی بہت آتا ہے فائدہ ہوتا ہے نا سمجھ نہیں تو اپنے آپ بول رہے ہیں کہ مجھے بتا دینا کوئی ہے کوئی پریس پلیز نہیں سر یہ تو میں نے پڑھنا ہے پریس ریلیز کوئی نہیں وہ پڑھے گی وہ ہے نا آپ نے ٹوٹل کتنی گاڑیاں ٹوٹل 800 ٹوٹل موٹر سائیکلز اینڈ کارز موٹر سائیکل کاریں کتنی ہیں کاریں 61 یہ اور لکھی دو ہیلو جی ہیلو موٹر سائیکلیں کتنی ہیں 721 اور اس کے علاوہ کیا ٹوٹل مالیت 10 کروڑ 26 لاکھ 11 کروڑ 11
جی اپنا رضا صفدر اسٹارٹ کروا دیں تلاوت تلاوت کریں. جی رضا صفدر السلام علیکم. یہ کب سے کب تک ہیں؟ پولیس لائن میں کیا ہے جس پولیس لائن میں کیا ہے کنجسٹڈ سے ہو جائے گاڑیاں باہر اس لیے میں نے ادھر تو بلکہ بہتر تھا کھلی جگہ آج کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں قاری صابر صاحب کو. مسٹر کی قسم کی گاڑی ملزم پکڑے گاڑی برآمد ہوئی ہے اس کے اندر نہیں ہے سر لیکن پہلے ہو چکی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کر سکتے گاڑی ہمارے پاس ہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً وہ بہتر چیز جس کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھ رہا ہے. ہماری وہ ادھر آ جانا یار وہ ادھر آؤ نا یار وہ فائل تھی جو ریکوری والی فائل تھی وہ گاڑی میں پڑی ہوئی ہے جی ایک سیکنڈ میں لے کے آؤ ایک سیکنڈ میں. لاہور پولیس کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر چوری شدہ اور چینی ہوئی پڑی برآمد کر کے اصل مالکان کے سپرد کی جائے گی. آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب اور سی سی پی لاہور غلام محمود جوہر صاحب کے ویژن کے مطابق لاہور پولیس جرائم کے خلاف مؤثر انداز میں برسر پیکار ہے جس میں جرائم کا خاتمہ اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ لاہور پولیس کا اولین فرض ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ لاہور پولیس نے اس فرض کو نبھانے کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. کیونکہ آج کی تقریب لاہور اینٹی وہیکل انصاف کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے اور اس موقع پر مناسب نہ ہوگا کہ ہم صرف انویسٹیگیشن پولیس AVLS کے جوانوں کی قربانی کو بتائیں. ٹوٹل گینگ ایسی ایک قربانی اپنے فرائض منصبی کو نبھاتے ہوئے AVLS کینٹ ڈویژن کے بہادر جوان کانسٹیبل محمد اشرف کی ہے. شہید کانسٹیبل محمد اشرف پولیس ٹیم کے ہمراہ ننکانہ صاحب میں ڈیوٹی پر تھے اور ایک مشکل گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے گاڑی بھگا دی اور پولیس پر فائر شروع کر دی جس کے نتیجے میں شہید کانسٹیبل محمد اشرف فائر لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالقوں سے جا گئے. لگانے آگ جو آئے تھے آتی آنے میں وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. اب میں محترم جناب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور سارے جمال خان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور اینٹی وہیکل انصاف کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں. ادھر مائک سے دینا شکریہ.
आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब आएगी, आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आज आपसे लाहौर इन्वेस्टिगेशन के एक स्पेशल यूनिट जिसको एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ यानी AVLS कहा जाता है उसकी कारकर्दगी के हवाले से बात करनी है। मैं आप सबका और CCPO साहब लाहौर जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब का ममनून हूँ कि वो इस तकरीब में AVLS की डिविजनल पुलिस टीमों ने व्हीकल चोरों के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की और अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाकर लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से कारें और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की वारदातें करने वाले 10 गैंग्स के 158 रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। इन गिरफ्तार मुलज़मान से 10 करोड़ 26 लाख से ज़ायद मालियत की 858 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इनके अलावा भी 9 गैंग्स हैं जो हमने गिरफ्तार किए। जिन मुकदमात में ये गाड़ियाँ बरामद की गई हैं इनमें व्हीकल्स छीनने के 71 और व्हीकल्स चोरी के 787 मुकदमात शामिल हैं। गाड़ी छीनने के अलावा गिरफ्तार पेशावर मुलज़मान मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड्स, मार्केट्स और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को मास्टर की के ज़रिए चोरी करते थे। मुलज़मान चोरशुदा गाड़ियों के नंबर्स को टेम्पर करके गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन बुक्स बनाते थे और फिर बाद उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता था। इसके अलावा रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान मोटरसाइकिलों के पार्ट्स खोलकर मार्केटों में औने पौने दामों भी फ़रोख्त करते थे। हमने उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया है जो इस कारोबार में मुलव्वस थे। मुलज़मान की गिरफ़्तारी के बायस व्हीकल छीनने और चोरी के सैकड़ों मुकदमात ट्रेस हुए हैं। आपकी वसातत से शहरियों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को CCTV कैमरों की नज़र में रखें। वो उसको वहाँ खड़ा करें जहाँ कोई TV कैमरा मौजूद है। अगर ऐसे नहीं है तो बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी की हिफाजत मद्देनज़र रखें। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशां है। अभी बरामद शुदा गाड़ियों की चाबियाँ असल मालिकान में तकसीम की जाएंगी। आप सब की तशरीफ़ आवरी का एक बार फिर शुक्रिया। बेटे की कार भी चोरी हुई थी दिसंबर में, उनके मुलज़मान का क्या बना? क्या वो मुलज़मान पकड़े गए और क्या वो चोरी का गाड़ी जो थी वो बरामद हो गई है? बहुत हाई प्रोफाइल केस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। सबसे पहले तो मैं 2-4 बातें करना चाह रहा था कि ये लाहौर पुलिस के हवाले से ये अनप्रेसिडेंटेड है कि लाहौर पुलिस ने इतने ज़्यादा मुकदमात को 2 महीने में ट्रेस करके और ख़ास तौर पे जो लास्ट जनवरी का मंथ है उसमें 92 गाड़ियाँ, कारें और 721 मोटरसाइकिलें और तकरीबन 858 मुकदमात को ट्रेस करके ये एक मिसाल कायम कर दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस की वर्किंग हो तो ना सिर्फ कि पुलिस वर्किंग हो और पुलिस की वर्किंग हो रही हो, लेकिन पुलिस की वर्किंग नज़र आ रही हो कि वो हो रही है। तो आज हमने जो अफेक्टीज़ थे जिनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल लोगों ने चोरी किए थे, ये छीने थे, उनको बुला के आपके तवस्सुत से पब्लिक को ये मैसेज है कि हम डाकुओं को उनके घरों तक पहुँचेंगे, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और वो जो हमारे सिटीजन्स की वो माल और जान और चीज़ें वो उनसे छीन के जो जाते हैं, हम उनके घरों से उठा के ला के उनके एक्चुअल मालकों को वापस करेंगे। और ये डाकुओं और चोरों के लिए ये मैसेज है कि ये लाहौर छोड़ दें, वरना फिर उनको इसी तरह से उठा के हम जेलों में फेंकेंगे, उनको उनके मंतकी अंजाम तक फेंकेंगे और उनके जो असल राइटफुल ऑनर्स हैं उन चीज़ों के उनको वापस करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह
11 کروڑ کی کاریں اور موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کے اصل مالکوں کو ہم شکریہ کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پولیس از دیئر ٹو ریکٹیفائی جو بھی زیادتی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو شہریوں کے لیے ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم ان کے لیے ایک تحفظ کا احساس پیدا کریں اور لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ پولیس ان کی ہے اور پولیس معاشرے کی ہے اور وہ پولیس کی اونرشپ ان کی ہے, پولیس کو وہ اون کرتے ہیں اور ہماری جو سروسز ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمیشہ ایک ہی بات میں ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں معاشرے سے, جنرل سوسائٹی سے, کہ آپ ہمیں ایک دفعہ صرف تھپکی دے کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ پولیس آپ کے لیے کیا کیا میریکلز نہیں کرتی. تو میرے سارے آپ کولیگ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ایک اچھی اپریشیشن والی بات جو پولیس نے کی ہے, تو میں سب کو اپنی طرف سے اپریشیشن لیٹرز بھی دوں گا جن کی ریکوریاں ہیں, اور اپنے ہاتھ سے میں ان لوگوں کو جن لوگوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چوری ہوئی تھی اور ڈاکوؤں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, ان کو اپنے ہاتھ سے ان کی گاڑی کی چابی دیں گے. آپ کا کویشچن, ملزمان گرفتار ہیں, گاڑی ریکور ہو چکی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہینڈ اوور ہو جائے گی. ننکانہ میں جو جوان شہید ہوا تھا اس کو شہادت کا رتبہ تو مل گیا تھا اس کو کاغذوں میں, لیکن ابھی تک جو ہے نہ اس کو شہادت کی وہ رقم ملی ہے. وہ پروسیس میں ہے. ہماری جو ویلفیئر آئی ہے وہ میں نے ابھی آنے سے پہلے ہی چیک کیا, ویلفیئر آئی کے اندر وہ پروسیس میں وہ سب کچھ انشاءاللہ مل جائے گا ان کو. وہ ڈی ایس صاحب بتاتے ہیں. کئی انکوائریاں ہیں. کون سی انکوائری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ابھی ریسنٹلی آپ وہ ہو رہی ہے, تو وہ پروسیس میں ہے. اس کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کہ سی آئی اے کو ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں. سی سی پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. ریسٹرکچر کے لیے ایک کانسیپٹ پیپر تیار ہو چکا ہے, اس پہ سی سی پی صاحب سے بات بھی ہو چکی ہے. وہ ایک ظاہر ہے آن گوئنگ پروسیس ہے. ایک پوری آرگنائزیشن ہے, اس کو تبدیل کرنا ہے, اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن رفلی ہم 3-4 ہفتوں کے اندر اس کو ریسٹرکچر کر دیں گے. اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی پالیسی بتا دیتا ہوں کہ پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں, جو کہ بہت چند ہیں, میں کسی کالی بھیڑ کو اجازت نہیں دوں گا کہ اس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ جو کہ 30,000 پلس پہ مشتمل ہے اور اس میں بہت اچھے پروفیشنل آفیسرز ہیں, ان کی بدنامی ہو ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے. تو ہم انشور کریں گے کہ ان کو ہم نکال باہر پھینکیں گے جو پولیس کے اندر رہ کے کرائم کمٹ کرتے ہیں, یا کرائم کے ساتھ جن کا تعلق ہے, کرمنلز کے ساتھ تعلق ہے, یا جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہمارے پاس ڈی ایس پیز کی ڈیفیشنسی ہے, اور وہ پورے پنجاب لیول پہ ڈیفیشنسی ہے. 10 تاریخ کو اور پھر 15 تاریخ کو 2 بورڈز ہو رہے ہیں جس میں ڈی ایس پیز کو پروموٹ کر کے ایس پیز بنایا جا رہا ہے اور انسپیکٹروں کو پروموٹ کر کے ڈی ایس پیز بنایا جا رہا ہے. تو اس میں تقریباً کوئی 125 کے قریب 130 کے قریب ڈی ایس پیز پروموٹ ہوں گے. وہ جب آئیں گے تو ہماری کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی کافی حد تک پوری ہو جائے گی. تو وہ آئی جی صاحب اس پہ بڑا پرٹیکولر ہیں, اینڈ ہی وانٹس پیپل ٹو گیٹ دیئر پروموشنز, اور پھر نیچے تک یہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے آئے گا. تو ہماری بہت ساری پروموشنز جو ہیں وہ ویٹڈ ہیں. تو ہمارے جو بیسیکلی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ انشاءاللہ اس پروموشن بورڈز کے بعد پوری ہو جائیں گی. اٹ از انڈر انویسٹیگیشن, اور میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشر ڈالنے کی چیز ہوگی, اگر ہوگی تو پھر دین شی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک ہو ایور ڈز دیٹ. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ اس میں دوسری پارٹی ان کے اوپر پریشر کرے گی, اف ہی رپورٹس ٹو اس, ول میک شیور کہ کوئی اس طرح کا پریشر ان کے اوپر نہیں آنے دیا جائے گا. اسی وساطت سے میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی چیزیں جو ہے میں فگر سے اپ گریڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر جو ٹوٹل گرفتاریاں ہم نے قبضہ مافیا اور ویگابانڈز اور بدماشوں کے حوالے سے کی ہیں وہ تقریباً 919 کے قریب ہیں. اس میں ویپنز بھی جو ہیں 20 کلاشنکوف, 155 رائفلز, 95 گنز, 20 ریوالورز, 807 پسٹلز, کاربائنز, اور ٹوٹل بلٹس جو ہیں تقریباً 7,000 کے قریب ہم نے ریکور کی ہیں. نارکوٹکس کے اوپر جو ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے, اس میں تقریباً 870 مقدمات جو ہے وہ رات 12 بجے تک ہم نے رجسٹر کیے تھے,
اور اس میں 883 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہیروئن ہے تقریباً کچھ 6 کلو گرام کے قریب ہم نے ریکور کی ہے، اور 9 من کے قریب جو ہے وہ چرس ریکور کی ہے، کچھ 4 کلو گرام کے قریب او پی ایم، اور تقریباً کوئی 12,000 کے قریب لیکر کی جو بوٹلز ہیں، 14 کلو گرام بھنگ، اور آلموسٹ کوئی کوارٹر آف اے کلو گرام آئس، اور تقریباً 139 گینگز ہم نے بسٹ کی ہیں، اور ٹوٹل جو گینگ ممبرز اریسٹ ہوئے ہیں 351 ہیں، 318، اور ان سے تقریباً جو ریکوری ہوئی ہے تقریباً 7 کروڑ کے قریب مال کی ریکوری ہم نے کی ہے۔ باقی پی اوز میں بھی اور ٹی اوز میں جو اریسٹ کی فگرز ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ باقی تقریباً کوئی ہم نے جو 2 قسم کی لینڈز جو پچھلے دنوں میں ریکور کی ہیں، اس میں 117 کنال لینڈز ہیں جو قبضہ مافیا سے ریکور کر کے ان کے رائٹ فل آنرز کو واپس کی ہیں، اور تقریباً 21 کے قریب پلاٹ، ریزیڈینشیل پلاٹ جو مڈل کلاس لوگوں نے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کو سیو کر کے وہ پلاٹ لیے ہوتے ہیں، ان کو واپس کروا چکے ہیں۔ سوال یہ سر جو آپ نے لینڈ گریبرز کی بات کی ہے، 238 کی وہ لسٹ بنائی تھی، میں آج دوبارہ یہ کوشچن کر رہا ہوں، لیکن رومر یہ چل رہی ہے کہ 238 میں سے کچھ لوگوں نے اپنے نام نکلوا لیا ہے، تو یہ کنفرم کر، ایک میرا سوال پورا سمجھیے گا، یہ کنفرم کرتے کہ کیا وہ 238 یا 229 یا 28 یا اور زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ لسٹ آپ نے بنائی ہے تو آپ نے یہ افسران جو ہے وہ ہائی کورٹ عدالت میں گئے ہیں، وہ جا کے مکر گئے ہیں؟ نہیں، لسٹیں ایز سچ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ جو لسٹ جس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا 238 کا یا جو بھی ہے، یہ کوئی پرانی کوئی لسٹ چلتی آ رہی ہے جو ابھی تک لوگ جو ہے نا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کم نہیں ہے۔ نہیں، اس سے اور بھی ہیں اس کے علاوہ، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 919 لوگ اس میں ملوث ہیں، 238 کی تو بات ہی نہیں کرتے نا جی۔ ٹوٹل مقدمات اور نمبر آف اریسٹ ہوئے ہیں 930 ہوئے ہیں اس پوری کیمپین کے اندر، تو یہ 238 والا ایسی جو ہے نا وہ میرے خیال سے کوئی شگوفہ سا چھوڑا ہوا ہے جو میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے، کوئی لسٹ نہیں ہے۔ نہیں، وہ سارے کے سارے دیکھیں پروسیس میں ہیں، وہ ہو رہی ہیں، وہ ہو جائیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ بغیر کسی انکوائری کے یا بغیر کسی پروسیجر کے ان کو فائل کر دیا جائے یا کنوکٹ کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی کوئی نہ کوئی پیچھے جواز ہوگا، تو اس کو دیکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ وی آر آن اٹ۔ کچھ لوگوں کو یو نو کہ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، تو پروسیس میں انشاءاللہ وہ ہو جائیں گی ساری۔ نہیں، دیکھیں جب سے سوسائٹی بنی ہے کرائم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرائم منیمائز ہو۔ باقی جہاں تک سختی کی بات ہے، پولیس کی ایفیشنسی کی بات ہے، پولیس کی ورکنگ کی بات ہے، پولیس کی ویزیبلٹی کی بات ہے، وہ ہم میکسیمائز کر رہے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اپنی ایفرٹس پٹ ان کر رہی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے سنسیئرلی اچھی نیت کے ساتھ ایفرٹس کرنی ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے جو رزلٹس میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ 1 مہینے میں آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمینڈیبل ہیں، اور یہ کریڈٹ گوز ٹو مائی آفیسرز جنہوں نے بہت محنت کی، انتھک محنت کی، راتوں کو دنوں کو، اور ہمارے کرائم کے اندر بھی تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ کمی ہے۔ چھوٹی موٹی ہمارے پاس موٹر سائیکل تھیفٹ میں ہے ابھی بھی تھوڑا سا، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سارے چوری نہیں ہوتے موٹر سائیکل، کچھ چیزیں اس میں تھوڑا سا کوئی ہمارے سوشل فیکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس وقت ہماری 30s میں ہم چل رہے ہیں، 30 اور 40 کے درمیان میں ہینیس کرائم ہمارا چل رہا ہے، جو کہ پہلے 70 اور اس سے ابو ہوا کرتا تھا۔ اس کے دونوں ملزمان گرفتار ہیں، پولیس نے اریسٹ کر لی ہیں۔ اس میں 2 ملزمان آپس میں انہوں نے کنائمنس کی تھی، ایک کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ تھی، اور ایک کے ساتھ اس کا زمین کا پرابلم تھا، اور وہ دونوں نے مل کے اس کپل کو قتل کیا۔ اس میں دونوں موٹیوز شامل تھے، پراپرٹی کا بھی تھا، اس کا جو بھائی تھا خاتون کا وہ اس میں آنر کلنگ کا ایشو تھا، اور جو بندے کو جو مارا گیا، اور جو دوسرا جو بندہ تھا جو اس کا آپس میں رشتہ دار تھا، ان کے آپس میں انہیریٹنس کا ایشو تھا۔ ملزمان کے ابھی نہ بتائیں، وہ تھوڑا سا آپ کی ریکارڈ۔ ایک لاسٹ کویشچن پلیز۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ درجنوں بلکہ سینکڑوں مقدمات جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹے تھے۔ کیا آپ فورس کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ ثابت ہوگا تو اس کے خلاف کچھ سخت ایکشن لیا جائے گا، چونکہ
जो एक बंदा सफर करता है किसी झूठे मुकदमे में वो कोई महसूस भी नहीं कर सकता। देखिए उसमें वो पैगाम आप दें फोर्स के लिए। बिल्कुल हमारे पास 182 की कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार है और हम करते भी हैं, हो भी रहे हैं। फिगर्स मैं आपको भी ढूंढ के दे देता हूँ कि कितने मुकदमात खारिज हुए। जो उसमें हमने रिकमेंडेशंस देखें गवर्नमेंट को बना के भेजी हुई हैं कि इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके इसको कम से कम कॉग्निजेबल बना दें कि अगर कोई बंदा झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज करवाता है तो पुलिस के पास इख्तियार हो कि 182 की FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट करे। अभी ये नॉन कॉग है, उसका हम कलंदरा बना के भेजते हैं कोर्ट्स के अंदर, उसकी उसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। बहरहाल उस पर एफर्ट जारी हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं अपने मौजूद कह रही हूँ जिनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलें आज इनके हवाले के जाएंगी इनको ऐसा तशरीफ लाए और पंजाबी कागज भाई मोबाइल पीछे कर भाई ये जरा इधर से कर लें डेढ़ माह पहले मुझे एक फोन आया भाई कैमरा थोड़ा पीछे कर ले यार। वो थे ASI आसिफ इकबाल AVLS के क्या नाम है भाई कैमरा उठा लो। उन्होंने मैं उधर साइड पे एनु कह रहे हैं इधर साइड। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी मिल गई है। मैंने पहले समझा कि शायद कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। 2012 को मेरी गाड़ी चोरी हुई थी और मैं समझ रहा था कि शायद कोई मुझे मजाक कर रहा है। कहते जी मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं आपसे मजाक कैसे कर सकता हूँ। खैर मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बोला ASI तशरीफ लाएँ यहाँ पे मेरे पास आए, मैं भी आपको उसका प्रूफ देता हूँ। मैं फ़ौरन चला गया वहाँ पे और उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई जिससे मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये सब कुछ ठीक है। मैंने कहा जी आप तो यानी मेरे लिए हैरान कौन था कि 8 साल के बाद एक गाड़ी का मिलना एक यानी यकीन में नहीं आ रहा था। खैर मैं अंदाज़ा ये कर रहा था कि शायद उसके पार्ट्स भी गिर गए होंगे तो बॉडी जो है ना वो मेल्ट हो गई होगी किसी फर्नेस के अंदर। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने प्रोसीजर बोला कि लाहौर का एक प्रोसीजर है कि जो कि हमारा 10-15 रोज़ का है, 20 रोज़ का तकरीबन। उसके बाद फिर हम जाएंगे उधर आगे एबटाबाद जाएंगे और फिर वहाँ से ये सारा प्रोसीजर करके आपको गाड़ी मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है, और वो गाड़ी जो मेरी थी वो साथ ही साथ इस्लामाबाद में भी रजिस्टर्ड हो गई। यानी मेरी चोरी होने के बाद 2012 को चोरी हुई और उससे अगले साल ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर कि वो रजिस्टर्ड हो गई। पहली तो रिक्वेस्ट ये है कि आप पुलिस में हैं तो एक ही टाइम में आपका सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग जो है ना गाड़ी यहाँ पे वहाँ भी रजिस्टर्ड और वहाँ भी रजिस्टर्ड है। किस्सा मुख्तसर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे भी पुलिस वाले जो थे ना थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि एक चोर पार्टी होती है और एक एक्चुअल पार्टी होती है। मैंने अंदाज़ा ये किया कि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये शायद इनको गाड़ी ना मिल जाए। वो चले गए अपना छोरदारी के लिए कोर्ट में चले गए वो साहब जो चोर थे। किस्सा मुख्तसर मुझे फ़ौरन स्ट्राइक हुआ, मैं भी जाके वहाँ पे अप्लाई कर दिया जज साहब के सामने। जज साहब के साथ उन्होंने तारीख दे दी, एक ही टाइम पे इत्तफाक की बात है। उन्होंने कहा कि आप तारीख ले लें और एक ही टाइम पे सुनूंगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि मुझे जो पुलिस का जो था ना वहाँ पे वो जो ASI साहब थे उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये गाड़ी कहीं उनको ना मिल जाए। वो ऐसी तहरीर लिख रहे थे जिससे मैं कंफ्यूज हो गया। किस्सा मुख्तसर मैं वहाँ के जो BPO थे एबटाबाद के, जाहिर है कि मैं वहाँ पे गया भी था अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वहाँ बैठा हुआ था तो मैं DPO साहब को देखा, मैं फ़ौरन उनके कमरे में चला गया। उन्होंने विदिन नो टाइम मुझे ये फैसिलिटेट किया और साथ ही DSP की ड्यूटी लगा दी कि इनके डॉक्यूमेंट सारे मैंने देखे हैं। मेरे पास ईमेल भी थी जो कि मैंने जापान से इंपोर्ट की थी। उससे ज़्यादा तो मेरा हाल है किसी के पास होती ही नहीं है। मैंने यहाँ से किसी से परचेज नहीं की थी, डायरेक्ट जापान से खरीदी थी। जिसका नतीजा हुआ DPO साहब ने मुझे DPO साहब ने फ़ौरन फ़ोन किया SHO को कि ये गाड़ी इनकी है तो इन्हीं को मिलनी चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल 2 है। और उसके बाद मैं जब पुलिस स्टेशन गया वहाँ उन्होंने मुझे बहुत मुझे इज्जत दी। वहाँ DSP साहब ने भी दी और SHO साहब ने भी। ज़ाहिर है DPO साहब का फ़ोन आया था। किस्सा मुख्तसर ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ 1-2 टाइम रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। ये आप काइंडली इस सिलसिले में आपका काम है कि ये देखें कि एक ही चेसिस नंबर जो है 2 दफ़ा कैसे रजिस्टर्ड हो जाता है। ये मुमकिन नहीं है। अगर यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? दैट इज़ द मेन पॉइंट।
जी जी बोलिए। हाँ जी सर, तो आपस में आप लोग भी तो कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं ना, चेसिस नंबर चेंज नहीं होता। हुमा असलम, अहमद रजा, मोहम्मद परवेज, माजिद अली, गुलाम अब्बास, अरशद नदीम। तो जब हम गाड़ी इनको वापस कर रहे हैं तो लाहौर पुलिस के की चेन के अंदर डाल रहे हैं ताकि दोबारा चोरी ना हो। मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यासिर, ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵਧੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ मोहम्मद शहबाज मॉडल टाउन से, ये इनकी गाड़ी को